پنجاب کے کئی شہر فضائی آلودگی سے شدید متاثر۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 332 ریکارڈ۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، ملتان اور دیگر شہر بھی اسموگ کی لپیٹ میں۔ فضا میں زہریلے ذرات کی مقدار میں خطرناک حد تک اضافہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام محکمے فعال۔ ٹریفک کنٹرول، پانی کے چھڑکاؤ اور انڈسٹری کی چیکنگ مہم جاری۔ صوبے بھر میں 8,500 سے زائد یونٹس کی AI اور ڈرونز کی مدد سے نگرانی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، کلین اینڈ گرین پنجاب صحت مند طرز زندگی کی تبدیلی لانے کی مہم ہے۔ ماسک پہن کر رکھیں، گھر سے بغیر ضرورت نہ نکلیں۔ طورخم سرحدی گزرگاہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے کھول دیا گیا۔ سینکڑوں افغان شہری طورخم امیگریشن پوائنٹ پر موجود۔ طورخم بارڈر تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاخیر کا شکار۔ ایوان میں نمبرز پورے ہونے کے دعووں اور مسلسل مشاورت کے باوجود پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانے کی تاریخ طے نہ کر سکی۔ نئے قائد ایوان کے نام کا باضابطہ اعلان بھی سامنے نہیں آیا۔ شازیہ مری کہتی ہیں، ماضی میں عددی برتری کے باوجود حکومت بنانے نہیں دی گئی، اب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کو تیار ہے۔ سیاسی خلا نے کشمیر کے موقف کو کمزور کیا، آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام بحال کریں گے۔ قومی مفاد اور سیکیورٹی معاملات پر ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مذاکرات کی پیشکش خوشائن۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی گفتگو، کہا پاکستان نے بہت دہشت گردی برداشت کی۔ پراکسیز وار کے ذریعے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ امید ہے کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا صوبائی حکومت کے جرگے میں شرکت کا عندیہ، کہا امن و سلامتی کے لیے ہر جرگے میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں مل کر وفاق کے ساتھ صوبے کے مسائل اٹھانے چاہیے، وفاق کے ساتھ مہاجرائی نہیں کرنی چاہیے، پشاور کے فیصلے پشاور میں ہونے چاہیے اور کشمیر کے فیصلے کشمیر میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور خواتین کو بااختیار بنانے پر بات چیت۔ تعلیم اور کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر جرمنی کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہیں۔ پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا گیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں، پنجاب میں ترقی اور گورننس کا جو ٹرینڈ مریم نواز نے متعارف کروایا ہے وہ باقی صوبوں کے لیے رول ماڈل بن چکا ہے۔ عوام کا معیار زندگی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے روزانہ نئے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں۔ وسائل اور فنڈز کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت پنجاب کے منصوبوں کی پہچان بن چکے ہیں۔ کراچی میں ای چالان سسٹم عوام کے لیے درد سر۔ شہر میں سپیڈ لمٹ بورڈز نہ ہونے کے برابر، 90% شاہراہوں سے لین مارکنگ غائب، 70% ٹریفک سگنلز خراب، شہری چکرا کر رہ گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 16,000 سے زائد ای چالان جاری، 24 گھنٹوں میں 4,136 شہریوں کے چالان۔ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر 2,737 اور تیز رفتاری پر 116 چالان ہوئے۔ DIG ٹریفک کہتے ہیں، ای چالان سسٹم باقاعدہ فعال ہے، قوانین کی خلاف ورزی پر کسی کو چھوٹ نہیں ہے، 60 سے زائد رفتار پر اوور اسپیڈنگ کا چالان ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ، منصوبے کو 30 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا معیار اور کام کی رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے سے ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آئے گی۔ CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک ماہ میں 386 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 18 دہشت گرد گرفتار۔ کارروائیاں لاہور، منڈی بہاؤدین، خوشاب، بھاولپور، ٹوبہ ٹیک سنگھ، گجرانوالہ، ناروال، پاک پتن، بھکر میں کی گئیں۔ رواں ماہ 4,601 کامبنگ آپریشنز کے دوران 320 مشتبہ افراد زیر حراست۔
پشاور میں چمکنی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے۔ حکام کے مطابق گینگ مختلف اضلاع میں وارداتوں میں ملوث، مختلف مقدمات میں مطلوب تھا۔ امن غیر ملکی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے بغیر ممکن نہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل بلا تفریق مقبوضہ خطوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ فرسٹ سیکرٹری سرفراز گوہر نے کہا، جموں کشمیر متنازع علاقہ، فیصلہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری سے ہی ہوگا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے پر بات چیت، ترکی میں مسلم ممالک کی بیٹھک پیر کو ہوگی۔ پاکستان، قطر، اردن، سعودی عرب، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ غزہ ٹاسک فورس اور استحکام فورس کے قیام پر بات کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس، کہا اسرائیل اب بھی امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے۔ گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کا دن، یادگار شہداء پر تقریب۔ گورنر گلگت بلتستان نے پرچم کشائی کی، پولیس دستے کی سلامی۔ پاکستان کی شان گلگت بلتستان، یوم آزادی کے موقع پر ISPR کا خصوصی نغمہ جاری۔ اور شاہینوں کا پلٹ کر وار، پنڈی کا حساب لاہور میں برابر۔ دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا، 111 رنز کا ہدف 13.1 اوورز میں حاصل۔ سائم ایوب کی فارم میں واپسی، جارحانہ 71 رنز، 6 چوکے اور 5 چھکے لگائے۔ صاحبزادہ فرحان 28 اور بابر اعظم نے 11 رنز اسکور کیے۔ 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن میچ آج لاہور میں ہوگا۔ کس کا تاج کس کا راج، ویمنز کرکٹ پر حکمرانی کی جنگ کل ہوگی۔ ورلڈ کپ فائنل میں بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں کل ممبئی میں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار ٹرافی اٹھانے کو بے قرار۔ اسپینش لیگ لا لیگا میں سب سے زیادہ گول، ریال میڈرڈ کے سٹار فٹ بالر ایمباپے کو گولڈن بوٹ مل گیا۔ ایمباپے نے 34 میچز میں 31 بار گیند کو جال میں پہنچایا۔ اٹلی کی یونک سنر شنگھائی ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ امریکہ کے بین شیلٹن کو شکست دی۔ جرمنی کے الیگزینڈر نے روس کے ڈینیل کو ہرا کر فائنل 4 میں جگہ بنائی۔ آج یونک سنر سے مقابلہ ہوگا۔ اور دنیا بھر میں ہیلووین کی تقریبات، بولیویا میں ہیلووین ریلی کانسرٹ میں تبدیل، نوجوانوں نے مائیکل جیکسن کے اسٹائل میں رقص کر کے سما باندھ دیا۔